وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال ما عمل العبد عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ رواہ مالک والترمذی وابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مختلف فضائل اور اس کے فوائد سے متعلق احادیث کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما عمل العبد عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر بندے نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر بندے نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو، یعنی تمام اعمال میں سب سے زیادہ جو عمل بندوں کو اللہ سے نجات دلانے کا ذریعہ اور سبب قرار پائے گا وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ تمام اعمال میں اس کی تاثیر سب سے زیادہ ہے کہ جو اپنے سے وابستہ بندے کو اللہ کے عذاب سے نجات دلوانے کا ذریعہ بنے گا۔ نجات دلانے والے بہت سے اعمال ہیں، لیکن ان اعمال میں سب سے قوی اور سب سے زیادہ جو نجات دلانے کا ذریعہ بنے گا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ اس حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو، بندوں کو اللہ کے ذکر کی طرف ابھار رہے ہیں، اس کی ترغیب دینا چاہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اپنے اعمال میں اس عبادت کا کثرت سے ذخیرہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دیگر اعمال کے مقابلے میں نجات دلانے میں زیادہ تاثیر اس کی ہے اور اسی کے سبب بندوں کو زیادہ نجات ملے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل فرما رہے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کی وجہ سے اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں۔ آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، ظاہر ہے کہ دونوں ہونٹ بھی حرکت کرتے ہیں، تو جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد کی وجہ سے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری مدد بندے کے ساتھ ہوتی ہے، یا توفیق اور میری رحمت اور میری خاص نگرانی ہوتی ہے بندے کے ساتھ۔ تو یہ ذکر کرنے والے کو انعام ملتا ہے کہ وہ ذکر کرنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوتا ہے، اس کے نگرانی میں ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بہت سے مقامات پر اس کی خاص مدد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ من جملہ ذکر کے بہت سے فوائد کے ایک فائدہ ہے اور بڑا فائدہ ہے۔ اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ خود مالک الملک وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے یاد کرنے والے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور ساتھ ہونے کا مطلب محدثین نے لکھا ہے اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح راستے کی اور اچھے اعمال کی خاص توفیق ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اور وہ بندہ اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو یہ
ذکر کرنے والے کو ایک بڑا انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، حفاظت، نگرانی اور مدد، یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ وما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا ان یضرب بسیفہ حتی ینقطع رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے تھے کہ ہر چیز کے لیے صفائی ہوتی ہے، ہر چیز کے اوپر گرد و غبار بیٹھتا ہے، میل آتا ہے تو پھر اس کی صفائی کی جاتی ہے، اور اس کی صفائی کا کوئی آلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ مختلف چیزوں کے آج مختلف سامان ہیں، الگ الگ چیزوں کے الگ الگ قسم کے جو ہے صابن ہیں، پاؤڈر ہیں اور لکوڈ مسالے ہیں، الگ الگ چیزوں میں آ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے صفائی اور ستھرائی اور اس کے سامان اور اسباب ہوتے ہیں۔ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دل جو بہت سی کائنات کی چیزوں میں ایک چیز انسان کا دل بھی ہے، تو جیسے اور چیزیں میلی ہوتی ہیں، غبار آلود ہوتی ہیں، ایسے ہی دل بھی میلا ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے ساتھ اختلاط اور دنیا کے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے اور ماحول کے اثرات دل کے اوپر بھی پڑتے ہیں، تو جیسے اور چیزیں میلی کچیلی ہوتی ہیں ایسے ہی دل بھی میلا کچیلا ہوتا ہے، دل پر بھی غبار بیٹھتا ہے۔ اور پھر جس طرح ہر چیزوں کی صفائی ہوتی ہے اور اس کی صفائی کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب دل گندے اور میلے ہوتے ہیں، دل پر غبار آتا ہے تو ان کی بھی صفائی ہوتی ہے، اور دل کی صفائی کا اعلیٰ اور ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ دل دنیا کی چیزوں کی طرح پانی ڈالنے اور مسالہ ڈالنے سے صاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو گرد و غبار ایک معنوی چیز ہے، ایک روحانی چیز ہے، نہ نظر آنے والی چیز ہے، تو ایسے ہی اس کی صفائی کا عمل بھی اللہ کے ذکر سے ہوگا، جو ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ آدمی زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتا ہے، وہ الفاظ کی آواز تو وہ سنتا ہے، لیکن زبان سے نکلتے ہوئے اس کا تلفظ کا دیدار نہیں کیا جاتا، اور ایسے ہی جو اس کی روحانیت ہے، اس کی تاثیر ہے، وہ غیر مرئی ہے، نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ تو نہ نظر آنے والا جو دل اور دل کی کیفیات گرد و غبار ہیں، ایسے ہی نہ نظر آنے والی چیز اللہ کے ذکر سے وہ دل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ چیزوں کی مثال اس لیے دیا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے، اس کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، کہ انسان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں میل کچیل سے جب وہ ملوث ہوتی ہیں، انسان اس کو دیکھتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا، اس کو صاف ستھرائی کی فکر کرتا ہے۔ ایسے ہی ایمان والوں کو دیگر چیزوں کے ساتھ اپنے دل کی صفائی کا بھی خیال اور فکر ہونا چاہیے، اور اس کا آسان سا نسخہ اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ ذکر اللہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ وما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں ہے۔ جتنی زیادہ نجات اللہ کے عذاب سے دلانے میں، تاثیر نجات دلانے میں جتنا اللہ کے ذکر کی ہے، کسی اور چیز کی اتنی تاثیر نہیں ہے۔ ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز لوگوں کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں ہے۔ صحابہ نے سوال کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ راہ خدا میں جہاد یہ جو بڑا مشکل عمل ہے، جس میں انسان کی جان کو خطرہ رہتا ہے، مشکلات اور خطرات ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ بڑا عظیم عمل ہے، بڑا مشکل عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نجات دلانے والی نہیں ہے، تو صحابہ میں حاضرین تھے، انہوں نے سوال فرمایا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی یہ ذکر اللہ سے بڑھ کر نجات دلانے والا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں،
یہی نہیں کہ صرف جہاد میں شریک ہونا، اگر کوئی جہاد میں شریک ہو اور اپنی تلوار سے خوب تیزی کے ساتھ وار کرے دشمن پر، یلغار اور وار تیزی کے ساتھ کرے یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے اور پھر وہ شہید ہو جائے، تو فرما رہے ہیں کہ پھر بھی اللہ کا ذکر اس سے زیادہ لوگوں کو عذاب سے بچانے کی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ پھر بھی یہ عمل جہاد کا اللہ کے ذکر سے نجات دلانے میں بڑھا ہوا نہیں ہے۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی یہ ذکر سے بڑھ کر نجات دلانے والا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ مجاہد اپنی تلوار کو اتنی زور سے مارے کہ وہ ٹوٹ جائے، تلوار ٹوٹ جائے، دشمن ختم ہو جائے، فاتح ہو جائے، یا تلوار ٹوٹ جائے پھر اس کے بعد دشمن اس کے اوپر غالب آ جائے یا شہید کر دیا جائے، بہرحال اللہ کا ذکر اس جہاد والے عمل سے نجات دلانے میں بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے ان ہنگامی اور مختلف مواقع کی عبادات کے ساتھ ساتھ بغیر کسی وقت کی قید کے ساتھ، کسی قید سے بالکل آزاد جو اللہ کے ذکر کی عبادت ہے، ایمان والوں کا وقتیہ عبادت کے ساتھ ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے ان حدیث کا کہ ذکر کے فضائل سن کر دیگر مختلف اوقات کے فرائض و واجبات چھوڑ دیے جائے، بس اسی میں لگے رہ جائے، نہیں، اپنے اپنے وقت کی اور موقع کی فرض اور واجب درجے کی عبادات کے ساتھ، ان کے پابندی کے ساتھ دیگر اوقات میں اللہ کا ذکر جو کہ کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جب بھی آدمی کر سکتا ہے، نجات دلانے میں اور انسان کے مقام کو اونچا سے اونچا بنانے میں اللہ کے ذکر کو بڑی تاثیر ہے۔ نماز ہے پنجگانہ، انسان مخصوص اوقات میں پڑھ سکتا ہے، اس کی مخصوص مقدار ہے، رکعت ہے۔ حج ہے، اس کے مخصوص اعمال ہیں۔ جہاد ہے، جب اپنے وقت میں اس کا موقع آئے گا وہ مختلف اور محدود وقت کے لیے ہے، اور جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر آدمی جہاد کی فضیلت حاصل نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ وہ عمل نہیں پایا گیا۔ لیکن ایک ذکر کی عبادت اللہ نے ایسی لگا دی ہے کہ بندہ اگر کوئی عمل نہ کر رہا ہو، جیسے ابھی ہم عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، اب پوری رات ہمارے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، آدمی نوافل پڑھنا بھی چاہے گا تو اتنے قوا میں طاقت نہیں ہے کہ پوری رات نوافل پڑھ لے، کوئی ایک لمحہ نوافل سے خالی گزر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پوری رات کا کوئی ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے، یہ انسان کے لیے آسان ہے۔ تو یہ عبادت انسان اپنے اختیار سے اپنے نام اعمال میں کثیر سے کثیر، زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، اور جب دیگر وقتیہ فرائض واجبات اپنے وقت پر ادا کیے گئے وہ انسان کے گناہ کو مٹوائیں گے، مواخذے سے بچائیں گے، اور پھر جو خالی اوقات میں کثرت سے ذکر میں لگا ہوا ہے یہ انسان کے درجات کو اور بڑھاتا چلا جائے گا، اور جو ان عبادات میں کچھ کوتاہیاں ہوں گی تو ان کے ذریعہ اس کی تلافی کی جاتی رہے گی۔ اس وجہ سے یہ دھیرے 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 انسان کو نجات دلانے میں بھی اور اونچے مقام تک پہنچوانے میں بھی اللہ کے ذکر کا خاص دخل ہوگا۔ ایک بندہ ہے جو فرائض کا پابند ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ساری فرائض اور واجبات کی پابندی کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے باقی اوقات اس کے اپنی جائز مشغولیات میں گزر رہے، لیکن ذکر اللہ کی کثرت نہیں ہے۔ اور ایک بندہ ان اعمال فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اگرچہ یہ دونوں بظاہر فرائض و واجبات کے پابند ہیں، لیکن یہ دوسرا اپنے خالی اوقات میں جو زبان کو مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول کیے ہوئے ہے، وہ صرف خالص ان فرائض و واجبات والے کے مقابلے میں بہت بڑھ جائے گا، جس کا تصور انسان دنیا کے اندر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض واجبات اور موقع بموقع کی مخصوص عبادتوں کے علاوہ وقت کی قید سے آزاد ذکر اللہ کی خوب ترغیب دی ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب اس کی طرف ابھارا ہے اور مختلف شکلوں میں اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، جو ابھی ہمارے سامنے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں۔ اب تک کئی احادیث ہمارے سامنے آ چکی ہیں جس میں مختلف قسم کے الگ الگ فضائل اور فوائد اللہ کے ذکر کے بیان کیے گئے ہیں۔